باتیں کر رہے ہیں. جواد بات کرنے دو ان کو، بات کرنے دو، جواد بات کرنے دو. اچھا دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، یار بات تو کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مہر کے اوپر روک دیا گیا، کپڑے کا سوال پوچھ لیا گیا، خطبہ رکوا دیا گیا. اچھا یہ اب دیکھیں نا، اس کے اوپر ہمارے تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. کیا جواد صاحب آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے خلیفہ سے کہ آپ نے یہ شیروانی کہاں سے بنوائی؟ جی جی جواد صاحب. سیکر صاحب سوال یہ تھا، جواد صاحب ان کو بہت زور کا مناظرہ آیا. جواد صاحب ایک منٹ دیکھیں، آپ نے بھائی سیکر بھائی، آپ نے پھر وہ آپس میں بات چیت جواد کرے گا کہ ناصر صاحب جواد کر رہا ہے؟ میرا آپ 2 منٹ بھی نہیں، میں تو ابھی یہیں پہ بیٹھے بیٹھے سوال کرنا ہے. میرا صرف سوال ہی ہے، جواب کوئی بھی نہیں ہے. میرا سوال ہی ہے، جواب کوئی بھی نہیں. ویری گڈ، جزاک اللہ. میں نے جوابات دے دی ہیں سارے. تو اب سوال یہ تھا کہ بھائی نے ایک پوائنٹ ریز کیا جو کہ میری معلومات میں شاید وہ کمی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کمی کو پورا کر دوں. اور بھائی میرا جو ہے، کیونکہ وہ سارے اسلام کی طرف سے ریپریزنٹیشن پیش کر رہے ہیں، تو وہ بھائی نے پیش کیا کہ معصوم ہوتا ہے. میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا نبی معصوم ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے قرآن پاک سے، کیونکہ وہ سارے اسلام کی طرف سے ہے تو قرآن پاک اسلام کے اندر ہی ہے، تو انہوں نے قرآن پاک سے مجھے دلیل دینی ہے، کوئی آیت پیش کرنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہو کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. یہ اتنے سا سوال ہے میرا. جزاک اللہ. میں دینا چاہوں گا جواب سکر بھائی. قرآن سے چاہیے؟ جی جی قرآن سے چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کرنا چاہیے بات والے یا پھر میں جواب دوں؟ چلیں آپ دے دیں جواب. ڈسکشن پہلی بات، جب آپ نے مجھ سے معصوم کی ڈیفینیشن پوچھی تھی تو میں نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا تھا کہ وہ اللہ کے میسج میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کر سکتا. اب غور سے سنتے جائے گا. سورہ حاقہ میں جو موقف لیا جاتا ہے کہ اگر یہ رسول اپنی طرف سے ایک بات بھی بنا لے تو اس کی شرائع رگ کاٹ لی جائے گی. قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہوا ہے اس رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے، صاف ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول اگر ایک بھی غلطی کرے دین کے معاملے میں، ہلکی سی بھی، کوئی بھی رسول، اس کی شرائع کاٹ لی جائے گی. آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس جواب سے تو بتا دیں، ورنہ میں آگے ایلیبوریٹ کروں. جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ کیا نبی معصوم ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی نبی کی طرف رہے. میں جواب دے دیتا ہوں. نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ مجھے قرآن مجید سے نبی اور رسول میں فرق دکھا دیں پلیز. ٹھیک ہے، یہ نبی اور رسول کا فرق ہے تو میں بتا دوں گا آپ کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول ایک ہی بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں. اور جب آپ مجھے سیکر بھائی سے کو بھی پوچھ لیں، بے شک ان کے لیے. اور آپ کو معصوم کی ڈیفینیشن چاہیے تھی، میں دے رہا ہوں، آپ لے. آپ کے اور میرے درمیان بات تھی نا نبی اور رسول. نہیں وہ سیکر بھائی بھی آئے ہیں. پروف کرنا ہے نا میرے پہ حجت. اسامہ بھائی وہ مجھے بار بار واضح دے رہے ہیں. اب آپ ایک منٹ وہ بار بار مجھے واضح دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں ناصر بھائی، نہیں میں نے ان سے کہا تھا یار اب آپ مجھے بلاتے ہیں تو پھر بولنے نہیں دیتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ سیکر بھائی میں آپ کو ہی کہوں گا، آپ ہی جواب دیں گے. آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے ہیں. میری صرف عرض سن لیں، میری ایک عرض سن لیں. میں نے سن لیا نبی اور رسول میں فرق، میں نے سن لیا، سمجھ لیا. نہیں یہ بات نہیں. وہ میں نے صرف نفس چوچو بھائی سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سیکر بھائی سے بھی پوچھ لیں تو ان سے پوچھ کے جواب دے دیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ، میں وہی بتا رہا ہوں نا، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پوچھ لیں. آپ ڈائریکٹ درمیان میں آ گئے پھر دوبارہ، کیونکہ آپ نے مجھے واضح دی نا بیچ میں. نہیں آپ کو میں نے آواز نہیں دی. میں نے دیکھیں سننے میں غلطی ہو گئی آپ کے. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے میں وہ مجھ سے اسامہ بھائی مجھ سے پوچھیں ذرا. اسامہ بھائی مجھ سے پوچھیں. اسامہ بھائی آپ مجھ سے پوچھیں. آپ میوٹ لگا لیں ناصر بھائی، میوٹ لگائیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. جی اسامہ بھائی بالکل نبی اور رسول میں فرق ہے، لیکن یہاں پہ جو موقف ناصر صاحب پیش کر رہے ہیں مرزا صاحب کو غلط ثابت کر رہے ہیں. اس لیے میں پوچھ رہا تھا یہ جماعت سے ہیں کہ یہ قرآن ونگ سے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ. مرزا صاحب کا نبی اور رسول میں فرق نہیں کرتے؟ نہیں مرزا صاحب نہیں کرتے کیونکہ جماعت نہیں کرتے. آپ کو کیا جماعت خلاف جائے گی مرزا صاحب؟ یہ کیا بات ہے اسامہ بھائی، ہاؤ ڈیئر یو. آپ کو لگا مرزا صاحب کے خلاف جائے گی جماعت نبی رسول میں نہ فرق کر کے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ اپنے قائد بچانے کے لیے مرزا صاحب کے خلاف چلے جائے گی؟ دیکھیں ناصر صاحب نے کتنی ماشاءاللہ پیاری، اور باقی میوٹ لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ بولے تو کھیل لیں پہلے ہم بعد میں ایسے گیمیں کھیل لی ہے. اچھا اسامہ بھائی، اسامہ بھائی کیسے جرأت ہوئی کہ آپ کو لگا کہ جماعت مرزا صاحب بہت اعلیٰ
कैसे जुड़े तो यार देखिए बड़ी प्यारी नासिर साहब प्यारी बात आपस हो में गई है। पूछ तो लेने देना, आपस में पूछ तो लेने दे हमें। हाँ, नहीं बहुत प्यारी बात ये आप ही ने मौका दिया है, आप ही ने मौका भाई दिया है। आपने बात कर दी है, आपने मुझे बताया, मुझे जो इतनी पता वैसे चला। प्यारी बात है उसामा भाई कि जमात मिर्जा साहब के खिलाफ दलाइल दे रही है और बाकी म्यूट लगा के बैठे हैं। जमात स्पीकर भाई क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त मजा आ जमात गया। कॉम्प्रोमाइज है इस टाइम। वो कहता है अभी आर्गुमेंट के लिए तू नबी रसूल अलग कर दे, मैं बाद में आके दो एक कर दूंगा। क्या बात, बहुत आला। मैंने कहा सीकर साहब देखिए माशाल्लाह सीकर भाई बहुत इंटेलिजेंट है हमारे, और ये जो नफ्से चूचू भाई हैं ये भी माशाल्लाह बहुत वो अदबी हैं और बहुत तहकीकी भी हैं। तो देखें नफ्से चूचू भाई ने हमें एक नई मालूमात दी आज कि नबी जो होता है वो मासूम होता है। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा भाई से कि भाई मुझे सिर्फ बता दो कुरान पाक की किस आयत से आप ये इस्तदलाल ले रहे हो। उसने भी कहा था एक साबित कर दे कुरान की आयत से, तो आप बात करने दें, सीकर भाई सब्र कर लें यार, बहुत गुस्सा आ गया आपको, मुझे पता है। गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल प्यार से बात करनी है हमने। लेकिन तो उसामा भाई से नफ्से चूचू भाई से मैंने यही पूछा कि वो आपने मासूमुल खता, तो मैंने कहा ये मासूम कौन होता है? तो उन्होंने कहा कि नबी मासूम होता है। तो मैंने कहा अच्छा ये मैंने पहली दफा सुना है कि नबी मासूम होता है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो ऐसे नहीं है। तो हो सकता है मैंने कुरान पाक पढ़ते हुए मिस कर दिया हो, तो मेरे इल्म में इजाफा कर देगा नफ्से चूचू भाई। तो इसको मैंने सिर्फ बुनियाद बना के कहा कि मुझे वो सिर्फ बात बता दें, वो आयत दे दें कहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी को मासूम करार दिया। तो उसके बाद अचानक आप आ गए और शॉर्ट भी करें ना, रेलिवेंट बात करें ना, शॉर्ट बात करें। हाँ तो वही मैं वही पे फंसा हूँ, मुझे सिर्फ वो रेफरेंस दे दें। ठीक है उसामा भाई ने आपके सामने एक आयत पढ़ी अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक। अब उसामा भाई ने उस आयत पढ़ के कुरान की आपको ये साबित करने की कोशिश की कि नबी मासूमुल खता होता है और नबी गलती नहीं उन्होंने कोई आयत नहीं पढ़ी। बात तो कर लेने ना, बात कर लेने, आप गलत क्या देखिए, आप गलत क्या बात पूरी कर लेने, बात पूरी आयत नहीं पढ़ी यार। एक सेकंड बात पूरी कर लेते, पहले लगाऊं कौन ना आप गलत एक नहीं कोई गलत बयान नहीं कर रहे हैं। नासिर साहब एक मिनट गलत बयान नहीं कर रहे हैं, रुक उन्होंने जाए। कोई आयत नहीं पढ़ी। अच्छा चले सबर कर ले। सूरह हाका उन्होंने पढ़ के आपको बताया और उन्होंने आपको नहीं यार पढ़ी, बात करने दें नासिर साहब, ऐसे नहीं आप नहीं पढ़ी उन्होंने सीकर भाई, यार आप उन्होंने नहीं पढ़ी। ऐसे बात करना चाहेंगे आप, ऐसे बात करना देखिए चाहेंगे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप ये बात आप कैसी ऐसे बात बात कर रहे करना हैं? चाहेंगे, ऐसे बात करना चाहेंगे? नहीं ऐसे नहीं मैं करना चाहता, आप लेकिन आप लोगों गलत को क्या मतलब आप नहीं डिफेंसिव हो गए, लोगों को नजर आ रहा है कि आप डिफेंसिव हो गए। नहीं अल्लाह रहम करे। आप हमें दुनिया को ये भी- अच्छा मजे की बात देखें, अच्छा मौका तो देना यार, मेरी बारी है, मैं उल फूल बक दूं, गाली ना दूं, तो आप म्यूट लगाए ना, आप म्यूट लगाए, म्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, लगाए ना, दबा के देखें शायद दबता है। नहीं दबता ही नहीं है। चले फिर जरा वैसे म्यूट हो जाए थोड़ी देर के लिए, मौका देना बात करने का। अच्छा देखिए बात इतनी सी है, उसामा ने अपनी तरफ से कोशिश करके कुरान की आयत पेश की, उसने सूरह हाका का रेफरेंस देकर उसने बताया कि भाई नबी गलती नहीं करता। अब आप कह रहे हैं मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे भाई देखिए क्लियर तो आपको मिर्जा ताहिर साहब भी नहीं कर सके मरीम कैफियत में, और वो क्लिप मेरे पास पड़ा, मैं बड़ा खुश हुआ था आपसे, बल्कि मैंने आपकी तारीफ की थी आगे कि यार एक मर्द हक है जमात अहमदिया में जिसने अपने खलीफा से गज वज के खिलाफ किया मिर्जा ताहिर के साथ, कि यार ये कहां लिखा कुरान में कि मोमिन को मरियम से मिसाल दी गई है, ये तो मजमून ही और शुरू हो गया। मैं गलत कह रहा हूं तो नासिर साहब मुझे करेक्ट करिएगा, ये कहा ना आपने? जी गलत कह रहे हैं आप, चलें आगे चलें। खुदा वाहिद की कसम खा के कह रहा हूं आपने यही कहा। मैंने आपसे कह दिया, आप भी कसम खाएं, और अगर मैंने साबित कर दिया तो आप माफी मांगेंगे? देखिए सुने, आपने मुझे ये कहा, आपको जरतश ने कहा कि फिर आपको खलीफा राबे से ज्यादा पता होगा। ठीक है, वो देखिए वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, वो कॉन्टेक्स्ट मैं बताता हूँ ना, मुझे मौका दे, मौका दे। लेकिन हमारी बात मासूम पे हो रही है, बात तो कर लेने देना, बात तो कर लेने दे, बात तो कर लेने दे। इधर से उधर बात तो कर लेने देना, मुझे पता है आप बोलने नहीं देंगे, आपको पता है मैं किधर पहुंच गया, आप बोलने नहीं देंगे। नहीं आप बोले जितना आप, इसलिए मैं कह रहा था, बात तो सुन लेना नासिर साहब, बात तो कर लेने देना, ये गलत बात है। बात तो सुन ले, मैंने कहा पूरे 5 मिनट आपके पास हैं, जितना बोलना है आपने बोलना है, फिर उसके बाद लेकिन उसमें सवाल मेरे का जवाब जरूर दे दीजिएगा। 5 मिनट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ जब मैं बोलूं आप मत टोकिएगा। 5 मिनट के लिए माइक बंद करूंगा। म्यूट करें ठीक है, परेशान हो रहे हैं आप लोग, बारी बारी बोलो। ठीक है, म्यूट कर लेना, 5 मिनट लेके म्यूट तो कर लेना। आयत देनी है जो चूचू भाई ने जो आयत दी थी, वो आयत भी देनी है आपने। ठीक है, म्यूट कर ले, आप म्यूट कर ले, ठीक है। अच्छा मैं ये बात कर रहा था
کہ میں اسی لیے کنفیوز تھا کہ یہاں پر جماعتی لوگ جو ہیں وہ میوٹ لگا کر بول رہے ہیں اور دے ہیو دا اوڈیسٹی کہ وہ ایک ایسے انسان کو موقع دے رہے ہیں جماعت کو ڈیفینڈ کرنے کا جو جماعت کے خلفاء سے کھلم کھلا اختلاف کرتا ہے. اب سوال جو یہاں سے اٹھا تھا کہ کیا خلیفہ کی کریکشن کی جا سکتی ہے, بیسک سوال سے. اب آپ کو پتا ہے کہ جب ڈی ٹریک بندہ ہوتا ہے اور پھر جب معاملات تھوڑے دگرگوں ہوتے ہیں تو پھر کبھی انسان لیفٹ کبھی رائٹ کبھی انٹرچینجز لیتا ہے, تو معاملات پہنچتے پہنچتے نبیوں تک پہنچ گئے, خلافت راشدہ تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, بڑا گھمن صاحب نے سب سے پیاری بات کی, انہوں نے کہا جی نہیں اتار سکتے. یہی سادہ جواب تھا. علیم صاحب نے بھی شاید یہی بات کی تھی. بات یہ ہے کہ اگر خلیفہ سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے, خلیفہ کو معزول نہیں کر سکتے, بالکل ٹھیک ہے, تو یہاں پر ناصر صاحب بیٹھے ہیں اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ناصر صاحب نے کھلم کھلا مرزا طاہر احمد صاحب سے اختلاف کیا, اور میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے, اور بلکہ میں نے اپنی براڈ پہ سراہا ان کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر ذکریہ صاحب بھی موجود تھے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مریم سے مثال دی گئی ہے مومن کی کہ اس کو مریمی کیفیت میں رہنا ہے. انہوں نے کہا پڑھے جا کے فرعون کی بیوی آسیہ سے, انہوں نے کہا آسیہ کا تو نام ہی نہیں, فرعون کی بیوی سے اور حضرت مریم سے مثال دی گئی. انہوں نے کہا بھائی اس کا تو مضمون ہی ہو رہا ہے, تو یہ, اور انہوں نے کہا خلیفہ رابع کو سے آپ کو زیادہ پتا ہے پھر اس بارے میں. سوال پوچھا گیا ان سے کہ آپ اپنی جماعت کے, جس کو اللہ بناتا ہے, جو من جانب اللہ ہوتا ہے, جو نظام الہی, جو الہی نظام کا جو خلیفہ ہے, جو اللہ سے ازم سے بولتا ہے اللہ کے, آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی جان حق اور سچ کی یہی آواز ہے کہ قرآن کے اندر ایسا کوئی مضمون پیش نہیں ہوا ہوا جو آپ خلیفہ رابع نے پیش کر دیا. تو میں نے ان کو خیر بڑا سراہا. یہی بات اسامہ پوچھ رہا تھا کہ کیونکہ ہم اور سمجھتے ہیں ناصر صاحب سچ پہ ہیں اور بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, تو مرزا طاہر احمد صاحب کی جو غلطی ہے, کیا اس غلطی کے بعد جو انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ یا قرآن پاک کی جو انڈرسٹینڈنگ دیتے ہوئے یہ غلطی انہوں نے کی ہے, اجتہادی غلطی کہیں گے آپ جو بھی کہیں گے, اسی پہ سوال تھا کہ اگر اسامہ نے پوچھا تھا اگر کوئی غلط پریچ کرنے لگ جائے آ کے تو پھر اس کا کیا ہے, پھر اس کی تصحیح کی جائے گی اوپنلی, اور اس کا کیا طریقہ ہے, یا اس کو معزول کیا جا سکتا ہے. یہ تھا اس کا سوال جو اسامہ نے آگے پوچھا تھا آپ سے. آپ کبھی نبی کے معصوم قرآن کی آیتیں دے دو, نہیں بھائی نہیں, آپ نے ڈائریکٹلی بتایا, آپ نے کھلم کھلا بتایا کہ مرزا طاہر صاحب کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے, ناصر احمد کی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں ناصر احمد صاحب, اور باقی میں حیران تھا کہ آپ کو موقع دے رہے تھے knowing the fact that you go against your own خلیفہ, تو آپ مجھ سے, آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا اس غلطی کے بعد مرزا طاہر صاحب کی کریکشن کس طریقے سے کی جائے گی اگر خلفاء کا نظام ہو تو. میں نے تو اپنی مثال دے کے آپ کو بتا دیا, حج تمتع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو کریکٹ کر دیا تھا. ہمارے خلفاء تو انسان تھے, ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ جناب وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. تو آپ بتائیں کہ کیا مرزا طاہر صاحب کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی کسی نے ان کے پورے ٹینیور میں, اور اگر اس کا نئی طریقہ کوئی تو کیا ہونا چاہیے؟ جی ناصر صاحب. 5 منٹ ان کو اور دے دیں, اور سوال جو پوچھا تھا وہ دوبارہ پوچھیں, کیونکہ 5 منٹ میں انہوں نے ادھر ادھر کی ہے. 5 منٹ دوبارہ لیں, اور جو معصوماً الخطا ہوتا ہے نا نبی, اپنا تجزیہ نہ دینا, بات ہو رہی ہے, بات ہونے دیں. جی دیکھیں اپنا کیا نام ہے ان کا, سیکر بھائی, آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار بھی ہیں, اور آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کی باتیں نیچے بیٹھ کے چوری کرتے ہیں, پھر اس کو دوسری جگہ پر غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. اس کو بھی غیبت بولتے ہیں. کوئی ایسی باتیں جو کرنے والا ہوتا ہے, یہ اسی غیبت کی سینس میں آتا ہے جو آپ ارشاد فرما رہے تھے ابھی تک باتیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو کوئی بات کی جاتی ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہوتی, اس وقت اس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے ایک طرف کی بات کر دی, دوسری طرف کی بات نہیں کی, اور آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا, میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں, میں نے کیٹاگوریکلی میں نے نو بولا اس بات کے اوپر جو آپ نے مجھ سے پوچھنا چاہا. تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ اس ثبوت کو پیش کر دیں. اگلی دفعہ آپ بات کریں گے تو وہ سارا ثبوت جو ہے, وہ پوری کنورسیشن جو ہے, جو آپ نے جس کو کوڈ کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مس کوڈ کیا ہے, اس کو آپ پیش کریں گے. ایک اب دوسرا سوال جو تھا وہ تھا ہمارا معصوم کے اوپر. تو جب میں نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آیت دیتا ہوں, پھر سورۃ حاقہ کہا, انہوں نے آیت نہیں دی مجھے, اور اس میں انہوں نے رسول کا کہا. میں نے کہا ہماری جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ نبی کے ریفرنس سے ہو رہی ہے, رسول کے ریفرنس سے نہیں ہوگی. پھر ایک دم سے ایک نیا پینترا بدلا ایز یوزل. جو مجھے پتا ہے بیساکھیاں وغیرہ لینے کا اختیار ہوتا ہے کہ حضرت صاحب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اور نبی ایک کہا ہے,
تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ایک ہی سمجھتے ہیں؟ آپ نے فوراً کہا نہیں، رسول اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جگہ پر کبھی لڑاتے ہیں، کبھی کھیلتے ہیں، کبھی اپنی طرف جاتے ہیں، کبھی میری طرف آتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکنیک آپ استعمال کرتے ہیں اسے دجل بولتے ہیں، جس سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا۔ یہ وہ دجل ہے جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل میں اسی لحاظ کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ یہ جتنا دجل پھیلا ہوا ہے اس دجل کو نمایاں کر کے دکھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بچوں، لوگوں دیکھو یہ دجل جو ہے یہ اس طرح نمایاں ہوتا ہے۔ اب آپ کا جو تیسرا سوال تھا، آپ نے خود کہا کہ اسامہ بھائی نے کہ ہمارے دور میں ہمارے جو خلیفہ تھے وہ تو غلطی کرتے تھے اور ان کو عام لوگ کھڑے ہو کے پوچھتے بھی تھے۔ ابھی آپ نے مجھے کہا کہ آپ کے خلیفہ جو ہیں کیا وہ غلطی کر سکتے ہیں یا غلطی نہیں کر سکتے؟ تو وہ معصوم والی کیٹیگری پھر دوبارہ یعنی کہ آن ہو گئی۔ تو سوال میرا وہیں پہ آئے گا سکوئر ون کے اوپر کہ کیا قرآن پاک میں کسی نبی کو بھی، میں ایک کو نہیں کہہ رہا، کسی نبی کو بھی خدا نے معصوم کہہ کر پکارا ہے جو خطا نہیں کرتا؟ اگر تو یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خطا نہیں کر سکتا، تو پھر تو بات ہی آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر ہمیں لیڈ مل جائے گی کہ ہاں معصوم غلطی نہیں کر سکتا اور غیر معصوم جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے۔ پھر اگلا سوال جو آپ کا جواب ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے ذمہ رہا، اس کو میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو جواب دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اس جواب کو سن کے۔ تو ابھی میرا سوال وہی ہے کہ آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے، اس کا نمبر، وہ کون سی صورت ہے، اس کا نمبر، برائے مہربانی۔ میں سن رہا ہوں آپ کے معصوم کی تشریح بھی کر دیں تاکہ وضاحت کرنے میں آسانی ہو۔ معصوم کی تشریح لے لیں۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، جزاک اللہ ناصر صاحب۔ وہ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، نہ تلوار اٹھے گی نہ تیر چلیں گے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کے ساتھ کچھ عرصہ گزار کے اتنا تو مجھے پتہ چل گیا کہ چاہے کوئی تھوڑا سا پرسنل ونگ میں ہو، چاہے کوئی اونلی قرآن ونگ میں ہو، یا کوئی پراپر مرزا غلام احمد صاحب کے ونگ میں ہو، جواب نہیں دیں گے اور کھل کے اپنا عقیدہ پیش نہیں کریں گے خاص طور پہ۔ اب میں نے دیکھا کتنا ماشاءاللہ پیارا سا سوال تھا کہ یار میرے مطابق نبی غلطی نہیں کرتا، آپ کے مطابق کرتا ہے۔ آپ یہ جب دلیل مانگ رہے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا کہ نبی غلطی نہیں کرتا، تو ہم آپ کو دلیل دے دیں گے جو ہم سے ہمارے لائق تھا، ہم نے پیش کر دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نبی کو معصوم کہہ کر پکارا گیا ہے، پہلے یہ دکھاؤ کہ نبی معصوم ہے۔ تو ہم نے اس کی وضاحت پہلے ہی کر دی تھی کہ اس سے مراد ہماری کہ نبی غلطی نہیں کرتا اور اس کے مطابق قرآن کی آیت پیش کی، لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی یہ ٹچ نہیں کیا کہ آپ کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کی پہلے پوائنٹ کے اوپر جب آپ اس کی تھوڑی سی آپ نے تو دجل کے الفاظ یوز کیے، وہ سارا کچھ کیا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اگر آپ میں تھوڑی سی ایمانی غیرت پیدا ہوئی کہ آپ سمپل سی بات کہہ دیں کہ ہاں یار میں سمجھتا ہوں کہ نبی غلطی کر سکتا ہے، تو پھر ہم آپ کو اس بارے میں کچھ چیز پیش کریں۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ آپ نیچے بیٹھ کر سنتے ہیں اور آپ بغیر اجازت لوگوں کی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی جب احمدی ٹک ٹاک کے اوپر مرزا مسرور صاحب کا خطبہ چلاتے ہیں تو مرزا مسرور صاحب کی اجازت لے کے چلاتے ہیں؟ وہ بھی تو پھر چغلی کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہ بھی تو پھر دجل ہی کر رہے ہوں گے بیٹھ کے، کیونکہ میرے اگر ہے ایسا تو مرزا مسرور صاحب کی اجازت دکھائیں کہ میرا خطبہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کر آن لائن سنایا کرو۔ میں نے تو نہیں پڑھا کسی سرکولر کے اندر، نہ ہم تک اب تک پہنچا ہے، بلکہ یہی سنا گیا مرزا مسرور صاحب کو تو پتہ ہی نہیں کہ ٹک ٹاک نام کی چیز بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اس لیے تو لوگ کہتے ہیں، وہ گالیاں بھی دیتے ہیں تو ان تک پہنچتی نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ٹک ٹاک بھی ہے دنیا میں۔ تو میرے خیال میں یہ والی جو ہے نا یہ والی بات آپ بیچ میں رہنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثبوت ہے میرے ذمہ، اور آپ نے بالکل کتنے زبردست طریقے سے اس سے جان چھڑوا لی۔ ڈاکٹر ذکریہ صاحب، زرتش صاحب آپ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ کو پھر زیادہ پتہ ہے خلیفہ رابع سے۔ آپ نے کہا بھائی وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں قرآن پاک میں، آپ نے قرآن پاک بلکہ کھول کے آپ نے کہا بتائیں کون سی آیت ہے، انہوں نے آپ کو آیتیں بتائی، آپ نے کھول کے دیکھا اور کھول کے آپ کو اس میں نظر آیا کہ اس میں تو مریم کی مثال ہی مومن کی نہیں دی گئی مریم سے، وہ تو معاملہ ہی اور چل رہا ہے، فرعون کی بیوی کا الگ معاملہ ہے، یہ معاملہ الگ چل رہا ہے، یا تو مضمون ہی چینج ہو گیا، یہ آپ کے الفاظ تھے اس کے بیچ میں۔ تو میں تو خیر خوش ہوا تھا، اب آپ نے میری خوشی کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، تو میں اب ثبوت اس کے بھی ڈھونڈتا پھروں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کوئی چیز آپ نے ڈینائی نہیں کرنی، نہ آپ نے ایکسیپٹ کرنی۔ اب آپ نے جس چیز پہ ڈینائی کیا وہ یہ ہے جو میں نے خود اپنے کانوں سے سن لی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کا ثبوت نکل آئے گا، آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ قرآن پاک سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی،
اب اس کو پھر آپ کہیں کہ مجھے میرے الفاظ دکھاؤ کہ میں نے کہا کہ میں خلیفہ رابع سے اختلاف کرتا ہوں، تو میرے بھائی یہ آپ کی بات کا جواب ہے، کھل کے کہنا ہی نہیں ہوتا. آپ نے بالکل کہا کہ بھائی اس میں سے یہ چیز نہیں نکلتی، اور آپ کو احمدیوں نے کہا کہ خلیفہ رابع یہی کہتے ہیں، تو آپ نے کہا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو میرے بھائی پھر میں اس سوال کے اوپر آتا ہوں کہ اسامہ کا جو سوال تھا اور جو اس سے پہلے سوال تھا کہ آپ کا جو نظام ہے، اسامہ نے آپ کو کہا تھا ایز اے ریاست، جب انسٹیٹیوشن کا سوال ہوا تھا کہ ایز اے روحانی، تو انہوں نے کہا جو بھی ہے. آج تو آپ کا جو بھی ہے کھل کے نہیں سامنے آتا، کیونکہ بھائی مسلمان خلافت کو ایز اے انسٹیٹیوشن جو ریاست کے طور پہ لیتے ہیں، روحانیت کچھ نہیں ہوتی. کوئی گھر بیٹھ کے تو میرے خیال میں ان کے بریلویوں کے بھی اپنے خلیفہ ہوں گے، کوئی دیوبندیوں کے بھی ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو خلافت کا نظام ہے، حقیقی اسلام جو آپ کا خلافت کا نظام ہے، اس کے اندر خلیفہ غلطی کر سکتا ہے، اور اس کی غلطی کی کریکشن کیسے ہوتی ہے؟ ذرا یہ کھل کے بتا دیں. جزاک اللہ. جی، میرے سیکر بھائی نے پھر حسب دستور وہ الزامات کی بچھاڑ تو قائم رکھی ہے، لیکن وہ آیت جو انہوں نے پیش کرنی تھی وہ پھر نہیں پیش کی، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی جو نفس چوچو ہیں انہوں نے وہ آیت پیش کی ہے. میرا خیال ہے نیچے دوست سن رہے ہیں اور اوپر بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کسی نے اگر وہ آیت سنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن سے میرے کان اس وقت بند ہو گئے ہوں جس وقت انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے. تو اگر کسی بھائی کے کان اگر کھلے ہیں تو وہ نیچے لکھ دیں کہ ان کے کان کھلے تھے، وہ کون سی والی آیت ہے جو انہوں نے پیش وَلَوْ کی تھی. تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ والی. نہیں، آپ سے چلو پوچھا کرو میں ہی نے. گواہی لاب کیجئے، کرو ہی گواہی لاب آپ کیجئے، سے معذرت آپ کر لیں. ذرا اپنا سیف احمدیہ صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ہی سیف ہیں. سیفی احمدیہ صاحب آپ سچ نہ بولیں، وہ کہتے ہیں آپ سچ نہ بولیں، آپ مجھے کھیلنے لیں دیں. ہاں آپ سچ نہ بولیں. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تو بات جب کر رہا ہوتا ہے کوئی تو اس کو کرنے دینا چاہیے. تو اچھا، تو ہماری جو بات ہوئی تھی اپنا سیکر بھائی، وہ یہ ہوئی تھی کہ نبی معصوم ہوتا ہے. ویسے رک جائے ناصر صاحب، آیت پیش کی تھی اسامہ نے کہ نہیں؟ نہیں، آیت نہیں پیش کی تھی. انہوں نے جھوٹ بولا، سیف صاحب نے، سیف احمدیہ نے جھوٹ بولا. آپ پوچھیں جی صاحب صاحب، آپ نے سنی تھی؟ ہاں جی، ایک منٹ میں کلیئر کرتا ہوں نا. انہوں نے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ والی آیت پیش کی، صرف ترجمہ پڑھا، لیکن ہمارے جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈ معصوم انل خطا. ایک منٹ بیچ میں نہیں بولے نا، ایک منٹ رکے. خالی بتا دیں آیت اسامہ نے پیش کی تھی. مجھے صرف ایک بات تو کمپلیٹ کرنے دیں بھائی، مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دیں، بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ جو ڈیمانڈ کی تھی ناصر بھائی نے کہ معصوم عن الخطا، جو نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اس پر انہوں نے کوئی آیت پیش نہیں کی. ناصر بھائی کا وہ دعویٰ بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے معصوم عن الخطا پر کوئی آیت پیش نہیں کی. ماشاءاللہ آیت پیش کی تھی ویسے اسامہ نے. معصوم عن الخطا پر ایک آیت نہیں پیش کی انہوں نے کہ بھائی نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. آیت تو الحمدللہ رب العالمین بھی آیت ہے. اچھا چلیں، لڑنا نہیں ہے، بالکل لڑائی نہیں کرنا. ناصر بھائی آیت پیش کی اسامہ نے کہ نہیں؟ آپ ذرا ہاں نہ کریں. جی نہیں، آیت نہیں پیش کی تھی انہوں نے، کوئی آیت نہیں پیش کی تھی انہوں نے. آپ کنٹینیو کریں. اگر تو آیت پیش کیا، اسی لیے میں نے کہا تھا میرے کان اگر بند ہو گئے، آپ کال پہ ہوں گے، آپ کو دیکھیں بات سنیں. ناصر بھائی آپ ہی کا موقع ہے، آپ ہی کا موقع ہے، آپ کھل کے بات کریں. میرا آپ موقع، میرے بڑے بھائی ہیں، ریلیکس کریں. بول میں رہا ہوں اور کہہ رہے موقع میرا، اور آپ میں کہہ رہا ہوں صرف ایک چیز میں بتا دوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ لوگوں کا ہو. آپ کال پہ ہوں گے، اس نے آیت مجھے 1 منٹ دیں، پھر آپ بے شک 10 منٹ بولے، میں بیچ میں نہیں ٹوکوں گا. آپ کو پتا میں سول گفتگو کرنے کا عادی ہوں. اس نے آیت پیش کی تھی قرآن کی، سورہ الحاقہ کی، لیکن آپ کی جواب کے مطابق وہ آپ کو نہیں لگی. لیکن سیف احمدیت بھائی نے اللہ کی تلوار بن کے آپ کو یہ بتایا کہ اسامہ نے آیت پیش کی تھی. اب اسی لیے میں نے مرزا طاہر والی بات میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن کی آیت پیش کی تھی مریم کیفیت کی، جو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی تھی. اگر وہ آپ کی تسلی نہیں کروا سکے تو اسامہ بھی نہیں کروا پائے گا. باقی آیت وہ پیش کر گیا تھا. اب آپ کنٹینیو کریں. بہت شکریہ. میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ، آپ کو کوئی اگر کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، میں سن رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس کافی وقت ہے. اگر سیکر بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کنٹینیو کریں، آپ بھی کا موقع ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اپنا نفس چوچو بھائی آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تاکہ پھر میں بات کروں. جی نفس چوچو بھائی، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے؟ دیکھیں
चले मैं कहता हूँ आप अभी सीकर भाई के साथ बात करें, आप करें। अगर अगर नहीं अगर अगर नहीं अगर करना, कुछ नहीं ऐड करना, करना तो मैं उसकी तरफ से कह देता हूँ, नहीं करना, आप करें कह रहे नहीं। देखिए आप उनके 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 क्यों हकूक जब्त कर रहे हैं, उनको बोलने दें, उनको आजाद करें प्लीज प्लीज। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपने कुछ भाई ऐड करना है? आप एक नए भाई आए हैं, इन्होंने कुछ ऐड करना है इस बात में? नहीं सर, मैं जी अभी भाई ज्वाइन इन किया, मुझे नहीं पता आपकी क्या बात चल रही है, ठीक थोड़ी है, देर चलें सुनता हूँ तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह चलें आपसे बात लाजमी करके जाऊंगा। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। अब आप सुने बात को। देखें, सवाल जो था वो ये हुआ था, जो मैंने किया था, भाई ने एक बात की थी कि कोई मासूमुल खता होता है, तो मैंने भाई से सवाल किया ये मासूमुल खता कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि नबी जो होता है वो मासूमुल खता होता है, और जो खलीफा होता है वो मासूमुल खता नहीं होता। तो उन्होंने फिर हज़रत उमर के कुछ रेफरेंसेस मुझे पेश किए थे कि उन्होंने उस मौका पर ये किया, तो उनके जो असहाब थे उन्होंने उनको ये कहा, फिर उन्होंने कुछ और बातें भी की थी उनके मुतल्लिक़। तो मेरा सवाल ये था कि अगर नबी जो मासूमुल खता होता है, इसकी कुरान पाक से कोई दलील है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। फिर उन्होंने मुझे दलील जो पेश की थी वो पेश कर दी रसूल की। तो मैंने कहा मैंने तो सवाल किया था नबी का, तो आपने मुझे पेश कर दिया रसूल। तो उन्होंने कहा कि नबी और रसूल क्या आप एक नहीं समझते? तो मैंने कहा क्या आप नबी और रसूल को एक समझते हैं? तो उन्होंने फिर मिर्ज़ा साहब की वो बैसाखी पकड़ ली। उन्होंने कहा मिर्ज़ा साहब तो पकड़ते हैं रसूल और नबी एक ही है, तो क्या आप नहीं समझते? मैंने कहा मेरे समझने से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं। तो फिर स्टीकर भाई तशरीफ ले आए, इन्होंने कहा कि वो शायद नफ्से चूचू भाई जो है वो थोड़े से कमजोर हैं, तो मैं इनको ऐसे ना करें नासिर साहब, ये काम ना करें, गलत बात ना करें। आप बीच में आए, हमने कहा आपको कमजोर पड़ गया था, आप थोड़ा पॉइंट जो मर्जी बात करें, लेकिन इस तरह की बात नहीं, ये पॉइंट्स को नहीं ना करें। जज़ाक। देखिए आपने मुझसे वादा किया था कि आपको मैंने मौका दिया था कि आपने जो बात करनी है करने ना। देखिए आपसे लेकिन गलत बात नहीं करते। नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है। चलो ठीक है, जो दिल करे आप, लेकिन भाई को जो दिल करे आप अपनी बारी में बोले। जी बोले। बहुत मेहरबानी अपना सीकर भाई और इस्मो अहमद मीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे फिर दोबारा इजाज़त दे दी है। चलें देखते हैं। तो उस वक्त जब ये बात हुई तो नफ्से चूचू भाई ने जब ये कहा तो सीकर भाई को महसूस हुआ, चलें ऐसे करता हूँ मैं अदब से करता हूँ, सीकर भाई को महसूस हुआ कि शायद नफ्से चूचू भाई पूरी तरह बात अपनी पेश नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ। तो फिर इन्होंने बताया कि रसूल और नबी के बारे में इन्होंने बताया कि मैं दे देता हूँ। उन्होंने नफ्से चूचू भाई ने आयत दे दी है। तो मैंने कहा मैंने नहीं सुना उन्होंने कोई आयत दी है, हाँ मैंने सिर्फ इस हद तक सुना कि उन्होंने सूरत अल हाका का कोई जिक्र किया है। तो उसके बाद फिर नफ्से चूचू भाई और सीकर भाई फिर उसके बाद पता नहीं मेरी किसी रिकॉर्डिंग की तरफ रेफर किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप पे मैं बहुत मान किया और मेरी ब्रॉड्स के ऊपर मैंने आपका जिक्र खैर किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो मर्द मुजाहिद ऐसा निकला जिसने जमात अहमदिया में खलीफा वक़्त की बात को रद्द किया। बहुत उन्हें खुशी महसूस हुई इस बात से कि मैंने मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की मुखालफत में कोई बात की, तो उन्होंने उस चीज़ को बरमला इजहार भी किया, और मैं इस बात पे वो खुश हुए कि मैंने क्योंकि मुखालफत की, तो जो उसका नटशल है वो उन्होंने खुद ही अपनी ज़बान से भी पेश कर दिया। उन्हें सच्चाई से खुशी नहीं हुई थी, सिर्फ इस वजह से खुशी हुई थी कि मिर्ज़ा ताहिर अहमद की बात को रद्द किया गया। तो ये पॉइंट जो है काबिल गौर पॉइंट है ये वाला। अच्छा, उसके बाद जो मैंने ये सवाल मेरा दोबारा उसी जगह पर कायम है। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा मेरे भाई जो हैं वो मेरी रहनुमाई करेंगे और कुरान पाक की उस आयत की तरफ तवज्जो दिलाएंगे मेरी, जिस आयत में अल्लाह ताला ने नबी को मासूमुल खता करार दिया है। चाहे मफ़हूम ये ना हो, अल्फाज ये ना हो, लेकिन चलें आपकी मैं बात को और थोड़ा सा आपको गुंजाइश दे देता हूँ कि कोई अल्लाह ताला चलो ये कह दे कि नबी गलती नहीं करता, इतना ही लिख दें, इतना ही बता दें, तो अगर कोई आयत आप मुझे पेश कर देंगे तो मेरी रहनुमाई हो जाएगी। इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, बल्कि मैं तो इसको खुशी महसूस करूंगा कि मेरे इल्म में आपने इजाफा कर दिया। जी भाई।
اب آپ کو اجازت ہے سیکر بہت بھائی، اب آپ شکریہ کریں۔ ناصر بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ. میں بھی یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ جب میں اب بات پوری کروں تو آپ بھی مجھے پورا موقع دیجیے گا. تو میرے بھائی جو ہیں باقی صرف ایک میسج دیکھ لیجیے گا میں نے بھیجا. اچھا ناصر بھائی اس طرح تھا کہ آپ نے بار بار قرآن کی آیت مانگی اور مجھے بالکل اس بات پہ صرف خوشی نہیں ہوئی تھی کہ آپ مرزا طاہر صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ نے سچ کا ساتھ دیا، میں اسی پہ خوش ہوا تھا. میں نے کہا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بس خلیفہ رابع نے کہہ دیا تو کہتا نہیں. آپ نے وہی ثبوت دیا جو ہم پچھلی اپنی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کوئی غلط بات ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جو ثبوت دیا تھا نا مرزا طاہر صاحب کی وہ مریمی کیفیت والی بات کو ریجیکٹ کر کے، میں اس کے اوپر میں نے آپ کی تعریف کی تھی کہ یار اس بندے میں گٹس ہے. مطلب یہ بندہ جو ہے بڑے گٹس رکھتا ہے، اور یہ اس نے کھل ڈل کر اختلاف کیا، حالانکہ اس کو بڑے لوگوں نے پریشرائز کیا کہ نہیں دیکھو آگے تم زیادہ جانتے ہو مرزا طاہر سے، بلیک میلنگ کرنے کی ٹرائی کی. لیکن آپ نے کہا نہیں، حق اور سچ کی تلوار ہے ناصر احمد جس کا نام ہے. تو آپ نے بڑی زبردست ماشاءاللہ پیارے دلائل دیے. اچھا یہ ہے میرے بھائی، کیونکہ اب یہ کہتے ہیں ڈیڈ لاک کی سچویشن ہو چکی ہوئی ہے. تو ڈیڈ لاک کی سچویشن جب ہو جائے تو اس کے اندر سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اب آپ نے چونکہ اسامہ کی بات کی تو وہاں پہ نا ڈیڈ لاک تھا. بار وہ آپ کو آیت قرآن کی پڑھ کے دے رہا ہے، آپ اس پہ پوچھ رہے. تو آپ نے چونکہ کہا کہ اسامہ کا علم لگتا تھا سیکر صاحب کو کہ کم تھا یا وہ تھوڑا ویک فوٹنگ پہ تھا، میں الفاظ ذرا مفہوماً بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے سیکر صاحب بھی اس میں کودے. ٹھیک ویسے ہی جیسے تمام احمدی بھی جب خاموش تھے اور آپ کو ان کو لگا کہ یار یہاں پر کیونکہ قرآن پاک سے بات ہے تو ہمارا حکم و عدل تو بیچ میں آئے گا تو ہم تو مارے جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے حکم و عدل سے کھل ڈل کر اختلاف کرتا ہے، جو ہمارے خلفاء سے بھی کھل کر اختلاف کرتا ہے، ہم اس کو آگے کریں. جیسا دشمن ویسی اسٹریٹجی، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈز. بڑا زبردست کردار ادا کیا اور ہکے بکے رہ گئے آپ نے. بلکہ حالانکہ جواد صاحب بڑا اسامہ کے اوپر چارج کرنے آئے تھے، لیکن آپ نے جب میں آیا ہوں تو آپ نے ان کو پیچھے کر دیا. آپ نے کہا بھائی تیرے بس کا روک نہیں، میں جانوں اور یہ بندہ جانے، کیونکہ تم سے نہیں ڈیفینڈ ہو پائے گا. تو غلطی یہ دیکھیں بات اتنی ہوتی ہے. قرآن پاک سے تو ہم نے آپ کو آیت پیش کر دی، اسامہ نے ایک آیت پیش کی، آپ نے کہا آپ آیت پیش نہیں کر سکے. آپ کے اندر لگتا ہے عظیم بٹ صاحب حلول کر چکے تھے کہ آپ مجھے کچھ پیش نہ کر سکے، حالانکہ آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنا دی گئی تھی. تو نیچے سے حق سچ کی آواز ایک اور بیٹھے تھے سیف صاحب، انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے آیت پیش کی تھی. اب اس کو آپ دوست کہیں گے دشمن کہیں گے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور مزے کی بات ہے آپ نے کہا بھائی جان ہر جگہ پہ آپ چپ رہا کریں، کرنے دیا کریں. تو آپ نے ان کی حق گوئی کو کہا کہ بھائی جان لیٹ می پلے اٹ، آپ اتنے سچائی کے پیکر کیوں بنے ہوئے ہیں. تو میں اتنا ہی کہوں گا تمام احمدیوں کو کہ یہاں پر بار بار ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ قرآن پاک سے دکھا دو کہ نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم کے لفظ کہاں سے تم لوگوں نے لے لیے؟ حالانکہ ہم نے آیتیں پیش کی، سمجھایا کہ نہیں دوست سمجھا کریں. تبھی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر جماعت کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے جماعتی اور جماعت احمدیہ کے لوگوں کا، کہ جب بات آتی ہے نا کسی جماعتی نظام کی پھر ہم سب احمدی ہو جاتے ہیں جی. جب بات آتی ہے قرآن پاک کی تو ہم نے اپنا ایک قرآنسٹ ونگ ایکٹیو کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلے ایئر فورس آتی ہے، پھر بری فوج آتی ہے، تو پھر بحری آتی. ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہمارے اعتراضات ہوں گے مولدوں والے، جواب ہم دیں گے ایز این احمدی. ٹھیک ہے. اب بھائی جان نے اتنی دفعہ قرآن میں سے معصوم کا لفظ مانگا ہے تو میں اتنا ہی کہوں گا کاش کہ ناصر صاحب آپ احمدی ہوتے تو آپ اس طریقے سے ہزیمت کا سامنا باقی احمدیوں کو نہ کرواتے جو اس ٹائم سے بیچارے امید باندھ کے بیٹھے ہیں کہ اے سیکر دا سر لے جائے گا، اے فلانے دا سر لے جائے گا. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا یہ مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، ایک علمی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو اس کو اگر علمی رکھ کے ہم آگے چلاتے تو کئی چیزوں کے ہمیں جو ہے وہ مل جاتے، رزلٹ مل جاتے. اب دیکھیں کہ یہ صرف غلطی پہ ہم نہیں ہیں ناصر صاحب، یہ جو آپ نے کہا نا کہ قرآن سے دکھا دو، دیکھیں آپ کو میں نے اس لیے کہا تھا مرزا طاہر صاحب جب آپ کو قرآن سے نہیں دکھا سکے تو میں یہ کہوں گا ہم سے مانگنے کی بجائے یہ آیت جو آپ نے یہ بات کی، آپ کیوں نہ ایک ایسے شخص سے قرآن پاک کی آیت مانگیں جس سے مانگنا آپ کا پہلا فرض بنتا ہے جی. اب آپ وہ سوچیں، وہ شخص کہتا ہے کہ لیکن افسوس کہ بٹالوی صاحب نے یہ نہ سمجھا کہ نہ مجھے اور نہ کسی انسان کو بعد الانبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے.
وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ایسے شخص کے پاس جائے اور اس کو کہے کہ بھائی جان کہاں سے لیا ہے معصوم کا لفظ آپ نے, قرآن کی آیت پیش کرے. بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ٹکٹ کے پیسے میں بھروں گا قادیان کے. آپ ٹکٹ کرائیں میرے دوست, اور پاکستان آنے تو آپ کو پھر بھی کوئی ٹینشن ہوگی, ٹکٹ کے پیسے قادیان کے میں دیتا ہوں. ڈائریکٹ جائیں قادیان میں, بشتی مقبرے کا سفر طے کریں اور ادھر جا کے ان سے پوچھیں کہ بھائی جان یہ کہاں سے آپ نے یہ والا لفظ معصوم کا لیا کہ بعد الانبیاء علیہ السلام کوئی معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں. تو انبیاء کا معصوم آپ نے نکالا کہاں سے ہے, حالانکہ اسیت ماننے ہی نہیں. اس لیے میں نے کہا تھا بات کرے جو جماعت احمدیہ کو اون کرتا ہے, جو خلفاء سے اور اپنے نبی سے بھی اختلاف کرے, اس کو حق نہیں بنتا کہ وہ جماعت کا موقف دے. اور یہ آئی ایم ویری ریسپیکٹفلی ٹرائنگ ٹو جسٹ اسٹیبلش دس پوائنٹ, اور اس میں میرا کوئی آپ سے وہ نہیں, آپ بڑے اچھے انسان ہیں اور میں آپ کی قدر کرتا ہوں, آپ کے دلائل بڑے تگڑے ہوتے ہیں, لیکن اس بار تھوڑا سا آپ کچے رہ گئے اس معاملے میں. اور یہ شاید میں یہ والا پوائنٹ اس لیے نہ رکھتا کیونکہ آپ نے اسامہ بھائی بھی جو بات کی, he was courageous enough to present you ayah from Quran, but you weren't even courageous enough to own your own Khalifa and your prophet. اور آپ کا پتہ یہ آپ کن کا انکار کیا آپ نے, جو نبی بھی ہیں آپ کے مطابق اور رسول بھی ہیں, اور آپ کے تو دو آپ نے لوگوں کا انکار کیا ہے. آپ نے ان کو غلطی پہ کہا ہے, ان کو قرآن سے معصوم کا لفظ مل گیا جس کو آپ نبی بھی مانتے ہیں اور رسول بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ڈسکشن کو روکتے ہیں کیونکہ اب وہ ڈسکشن ڈریگ ہوتی جائے گی. تو میرا یہ لاسٹ ہے, آگے آپ جاری رکھیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ سیکر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں پہلی بات تو تصحیح کر دوں, میرے آپ دشمن نہیں ہیں, میرا کوئی دشمن نہیں ہے اس دنیا میں سوائے میرے. میں ہی اپنا دشمن ہوں, میرا کوئی دشمن نہیں ہے اس پوری کائنات میں. اور آپ چلے گئے ہیں تو میں نے آپ کی آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, ان تک یہ پیغام, کیونکہ وہ اب چلے گئے ہیں تو میں, لیکن وہ جلدی چلے گئے, ان کو شاید جلدی تھی کوئی, تو آپ کی آفر میں نے ایکسیپٹ کی. آپ مجھے قادیان کی ٹکٹ دے دیں, میں جا کر مرزا صاحب سے ضرور پوچھنے جاؤں گا اور ان سے کوشش کروں گا کہ ان سے پوچھ لوں. تو جزاک اللہ ٹکٹ کا, تو میں انتظار کروں گا کہ آپ جب مجھے ٹکٹ دے دیں گے تو میں ضرور قادیان جاؤں گا اور جا کے پوچھ کے آ کر آپ کو اس کا بتا دوں گا کہ وہ وہاں سے مجھے کیا جواب ملا ہے. یہ تو ہو گیا پہلی بات. تو ٹکٹ کا ارینجمنٹ آپ کر دیں. ناصر محمود احمد میرا نام ہے, تو آپ اوپن ٹکٹ دے دیں تاکہ پھر میں اسے جب چاہوں استعمال کر سکتا ہوں. سر وہ پیسوں کو سنتے ہی جا چکے ہیں. دوسری بات ان کی, جو وہ بھائی نے کہا کہ آیت انہوں نے پیش کر دی تھی, وہ جو کیا نام تھے ان کے, جو چوچو صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آیت پیش کر دی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر نیچے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں اگر کسی نے آیت سنی ہے تو پلیز آپ کی بہت مہربانی ہے کہ وہ نیچے لکھ دیں کہ وہ نبی معصوم والی جو کوئی آیت ہے قرآن پاک میں تو وہ پیش کر دیں. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ انہوں نے غلطی کھا لی ہے, وہاں پر نبی والا لفظ نہیں ہے. تو برائے مہربانی ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دیجیے گا, نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی کسی براڈ کے اوپر ہم دوبارہ ملاقات ہوگی تو میں دوبارہ ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کہاں پر انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں اور چیکر بھائی اور چوچو بھائی زندگی میں ملتے رہیں گے اور ایک نئے نئے سوالات کرتے رہیں گے, لیکن یہ سوال میں نے کہا تھا یہ تا قیامت تک قائم ہے. اس کا جواب جو ہے ان کے ذمہ رہ گیا کہ یہ آیت قرآن کریم سے انہوں نے مجھے پیش کرنی ہے, کیونکہ میں قاصر ہوں قرآن کریم کا مطالعہ میں ایسی آیت تلاش کرنے میں. اگر میں نہیں کر سکا تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں سب دوستوں سے کہ میں بہت کافی کمزور ہوں, اتنا میں لائق نہیں ہوں. لیکن کیونکہ سیکر بھائی اور چوچو بھائی جو ہیں ان کے پاس علم خاص ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے وہ آیت, تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جب دوبارہ ملیں گے تو یہ اس آیت کو ضرور پیش کریں گے. جزاک اللہ, احسن الجزا. جی جواد بھائی ٹھیک رہ گیا کام؟ بالکل بالکل ناصر بھائی, جزاک اللہ, بہت زبردست. میں ادھر ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. 1 منٹ واٹر بھائی, میں بھی کیونکہ اجازت چاہوں گا, میں اپنی لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں. میں ایک چیز ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ جو اصل موضوع ہے جب بھی اس سے انٹینشن کو ہٹایا جائے یا خود ڈیلیبریٹلی ٹاپک کو کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس اوریجنل ٹاپک جس سے سٹارٹ کیا تھا اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہی ہم نے دیکھا, آج پھر دیکھا
کہ جو بنیادی جو ٹاپک تھا جس سے ہر چیز سلجھ جانی تھی وہ چیز جو ہے اس کو پس پشت ڈال کے کبھی ایک جگہ پہ جمپ کیا گیا کبھی دوسری جگہ پہ جمپ کیا گیا. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے, لیکن سننے والے اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ایم زی بھائی تشریف لائے ہیں. جی ایم زی بھائی السلام علیکم, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ناصر بھائی میرا بھی ایک سوال ان سے پہلے بھی کوئی لوگ توجہ کر لیا کریں. اور میں صرف ایک دو لینا کہیں گے تو پھر میں ڈر جانا ہے. اچھا سنانا چاہتا ہوں. ہاں ہاں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خرام کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو یہ ادھر بندہ وہ ڈھونڈ لے جس کے عفو نواز میں پناہ ملتی ہے. جواد بھائی اور ناصر بھائی کے لیے سوال ہے. ہم بھی تلاش میں ہیں. نہیں بھائی اما کہاں پہ ملتی ہے؟ تو یار ایک دوسرے کو بعد میں تحفے دے لینا, بات کرنے دیں. جو امان میں ہوتا ہے اسے ہی امان ملتی ہے. نہیں پھر آپ جواد بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہیں پہ ملی جہاں پہ مجھے باتیں بند ہوگی پھر بتا رہا ہوں. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا خوش آمد کے جب آپ نے ختم کر لی تو بتانا مجھے, میں بات کرنا. ہاں جی تو بتا دیں گے, آپ ذرا میوٹ لگا لیں. جی جواد بھائی. جی ایم کریں, دوبارہ کریں بات. میں تھوڑا سا ذرا میں نے کہا احمدی بھائی جس کو جہاں پر ملتی ہے امان وہ وہیں پر ہی ہوتا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, یہ پچھلی جو آپ کی ساری گھنٹے ڈیڑھ کی ڈسکشن ہے, اس میں امان کہاں پہ جا کے ملی ہے مجھے یہ بتا دیں صرف. ناصر صاحب, آپ کو مسلم کا قرآن سے چاہیے تھا نبی کے لیے, ایسا ہی ہے؟ ایک منٹ احمدی بھائی ذرا مائک بند کیجیے گا, آپ کا مائک جو ہے نا وہ شور سے آ رہا ہے. احمدی بھائی آپ کو مسلم کا لفظ نبی کے لیے قرآن سے چاہیے تھا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, وہ پیش کر رہے تھے کہ نبی جو ہے معصوم الخطا ہوتا ہے, وہ یہ والا ورڈ تھا. ہے کوئی آپ کو نبی کا لفظ قرآن سے چاہیے جس میں معصوم کی بات کی جائے؟ نہیں دیکھیے, مجھے صرف ہاں یا نا میں جواب دے دیں, کبھی تو کوئی ہاں یا نا میں جواب دے دیا کریں. آپ نے سوال سنا تھا اس وقت ان کا اور جواب سنا ہے سارا کہ نہیں سنا آپ نے؟ تو سارا جواب آپ کو مل چکا تھا لیکن آپ مان رہے نہیں ہیں, اس لیے میں آپ کو کچھ اور طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ نیچے جو اتنے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تو اگر ان سب کو جواب مل گیا تو ٹھیک ہے, پھر تو میں جھوٹا پڑ گیا نا. تو میرا جھوٹ جو ہے, بات تو سن لیں, میں نے سنی آپ کی بات, آپ سے میری پوری بات سن لیں پھر آرام سے جواب دیجیے گا, آرام سے. جی جی جی. اب آپ اس طرح کیجئے کہ جا کے ذلی بروزی کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن سے دکھا دیں, نہیں تو ٹھیک ہے فرمان رسول کے مطابق نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو رسول اللہ نے دجال بھی کہا ہے, کذاب بھی کہا ہے. اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے ذلی بروزی کا لفظ دکھانا ہے قرآن سے. اگر نہیں دکھا سکے آپ کوئی آیت پیش کر دیں. آج میں سب کو کہہ رہا ہوں, برائے مہربانی قرآن کھولیں, حدیث کھولیں, اور ذلی بروزی کا لفظ آپ نے دکھانا ہے. اگر آپ ذلی بروزی کا لفظ نہیں دکھا سکے تو میں رسول اللہ باقی باتیں ختم. آپ نے اندر نہیں بولتے, پوری بات سن لیں. ہاں نہیں تو میں آپ کو بات آپ کی آپ نے جو بات کی ہے نہیں, پوری بات نہیں, آپ نے جو سوال اٹھایا مجھے پتا چل گیا ہے. آپ اب جو اپنا اگلا اگلنا چاتے ہیں. نہیں کچھ نہیں اگلنا, میں نے صرف رسول اللہ کی حدیث بتانی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے حدیث رسول اللہ کی میرے پاس ساری پڑھی ہوئی ہے میرے پاس. نہیں پھر آپ رسول اللہ کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں جس حدیث کی بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں, وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے, وہ لوگوں کی حدیثیں ہیں جو لوگ رسول اللہ کی بیان کرتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث نہیں, یہ میرے پاس میرے ہاتھ, سن لیں ابن آدم بھائی, میرے ہاتھ میں پورا ہو گیا جی, سن لیں میرے ہاتھ میں اس وقت رسول اللہ کی ساری حدیثیں میرے ہاتھ میں ہیں, اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں. اچھا چلو
وہ دوسرے صحابہ نے بیان ساری کی حدیثیں ہیں میں رسول اللہ ان کی کی، بات کر رہا ساری حدیث یہ میرے پاس ہاں میرے پاس ساری حدیثیں ہیں ذلی بروزی کا چل لفظ دکھا دے رسول اللہ کی حدیث ہاں، جلدی کر، یہ رسول اللہ کی حدیث میں ذلی بروزی کا کوئی رسول لفظ اللہ کی نہیں حدیث لکھا سے ذلی بروزی دکھا دے جلدی کر شاباش۔ ہوا۔ میں نے کہا کہ اس جو رسول اللہ کی حدیث ہے میرے ہاتھ میں اس میں ذلی بروزی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذلی بروزی کا جس نے بھی ذکر اس کا کیا، مطلب میں جو بتاتا ہوں مطلب نبوت آپ نے کی کیا دعویٰ کرنے نکالا والے ہے؟ کو دجال اور کہا۔ سنیں آپ کو نبی کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی آپ کو میں نے بتا دیا کہ رسول اللہ کا کیا سنیں اور سن لیں کیا فرمایا ہے، پورے قرآن نبوت میں کا دعویٰ کرنے قرآن والا میں اور سنو دجال ہے، پتہ کذاب ہے، سنو ذلی جاہل بروزی نکال انسان لو کہیں سے۔ کوئی اچھی بات کیا کرو اپنے میں آپ سے آدم کسی ایک بات ٹائم کیا کیا ہے کرو۔ قرآن سے دکھائیں، آدم آپ ذرا کو بولنے نہیں نکلا، بات میں بھی لیتے ہیں، اس سے جہالت کی آپ بات نہیں کرتے نکلا۔ تمہیں کرے نا تھوڑی تمیز کریں، یہ جاہل جوہل نہ کہیں آپ علمی بات ہے تو علمی جاہل رکھیں نا۔ انسان کو جاہل انسان کو نہیں جاہل ہی اگر کہا آپ جائے کو گا۔ کوئی پتہ ہے جاہل یہی کہیں ابن آدم اگر اچھا اگر حدیث یہ والا ذلی بروزی یہ والا دکھائیں۔ طریقہ تو اڈاپٹ سچر کرنا باجی جاہل دیکھیں یہ انسان نے، ناصر صاحب اب یہ کیا الفاظ جاہل بول رہے ہیں کہ انسان جو جاہل ہے اور یہ آپ اسے مجھ تمیز کو ہونی چاہیے کہ کسی کے بزرگوں کو گالی نہیں نکالتے آپ بھی تو اگر جاہل ان کے ہیں، آپ کو جاہل کہہ رہا ہوں۔ اوکے۔ چلے اللہ ناصر تعالیٰ صاحب نے میں آپ کو بنا جاہل دیا کہہ رہا ہوں۔ اب ایک آپ منٹ، بھی اب آپ بھی شعیب ایک صاحب کا نمبر سوال کی لے لیں۔ جو بھی انسان جہالت کرتا ہے وہ جاہل ہی رہے گا۔ اس کو میں نے بتا دیا، اس نے مجھے بولا کہ اس میں قرآن بھائی آپ صبر کرو، ادھر بھائی بات کر رہے ہیں نا، اس نے صبر مجھے کرو آپ۔ کہا کہ رسول اللہ کی حدیث میں کوئی ذلی برودی ہے، میں نے اسے دو ٹوک جواب دیا کہ نہیں ہے، پھر وہ بدتمیزی کر رہا ہے آگے سے، اسے شرم نہیں آتی بات کرنے کے لیے، کیا بات کر رہا ہے وہ؟ نہیں اس نے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے آپ کو ناصر صاحب؟ اس نے میرے پاس ہے، اس میں کہیں نہیں لکھی ہوئی یہ والی جو بات وہ کر رہا ہے، کیا کسی رسول جگہ اللہ پہ صلی نہیں اللہ لکھا علیہ وسلم کی ہوا۔ حدیث نہیں ہے کہ جو دعویٰ نبوت کرے وہ کذاب اور دجال ہے؟ یہ نہیں حدیث؟ وہ کذاب اور دجال ہے جو رسول اللہ پر بہتان اگر میں باندھ یہ رہا ہے۔ حدیث آپ کے گھر سے دکھا دوں پھر، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں میرے یہ پاس حدیث مرزا صاحب کے الفاظ دکھا دوں روحانی جان سے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہے، پھر میرے ہاتھ میں رسول اللہ کی حدیث میرے ہاتھ میں ہے، میں ناصر بتا صاحب رہا ہوں۔ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مرزا صاحب کی میں کتابیں، نے اپنے کہا خلفاء کہ کی یہ وہ باتیں حدیث ساری ہے رد جو کرتے ہیں نا، رسول اللہ آپ سے نے ہم بات ہی نہیں بیان کر کی سکتے، آپ سے میں کون بات اس کرے؟ حدیث کی میں اس حدیث کی ابھی بات ہی آپ نہیں کے لیتا سامنے جو سیکر رسول صاحب نے اللہ کی مرزا حدیث صاحب نہیں کی ہے۔ ایک جو تحریر رسول رکھی اللہ تھی نے کہ مرزا حدیث صاحب پیش بھی یہی کی کہہ ہے، رہے ہیں کہ جو انبیاء رسول معصوم اللہ ہوتے ہیں۔ مرزا آپ نے صاحب کہا کہ کیا نہیں، کہہ میں رہے تو وہ ہیں؟ مانتے ہی نہیں ہوں، میں قرآن سے دیکھوں گا۔ مرزا صاحب کو قرآن کا علم نہیں تھا۔ اوکے، پھر میں جا رہا ہوں، مرزا یہ صاحب جہالت کہتے کے ہیں ساتھ کہ قرآن کا مقابلہ جو نہیں کرتا۔ ترجمہ میں اللہ کروں گا حافظ۔ وہ ٹھیک ہوگا، جو حدیث میں بتاؤں گا وہ صحیح ہوگی۔ اوکے، اب باری باری بات کر آپ لیتے نہیں اٹھ کے آ گئے ہیں مرزا صاحب سے اوپر۔ او یار ایک بندہ بات کرے یار، جس سے بات ہو رہی تھی۔ جی شعیب صاحب آپ آئے تھے، آپ جی سوال بہت کرنا شکریہ ٹرو سرچر باجی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ناصر صاحب کو کس نے اتارا؟ چلیں کسی اب نے آپ بھی نہیں بولیں۔ اتارا۔ نہیں، وہ ان کو کسی نے اتارا ہے۔ ان کو کس نے اتارنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں بتا رہا، اس کو جواب نہیں آ رہا تھا، بھاگ گئے۔ نہ پلیز کمنٹ نہ کریں۔ اچھا یار نہ ایسے کمنٹ کریں، ہماری طرف سے کوئی بھائی ایسا کمنٹ نہ کرے، مہربانی یار۔ اچھا ٹرو سرچر باجی میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں نا، وہ تو چلے گئے ہیں۔ 2 گھنٹے سے آپ ساروں کے ساروں احمدی بھائی اب میری باری ہے، پلیز پلیز احمدی بھائی میری باری ہے پلیز۔ کون ایسا شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ یار گیا، یہ جواب نہیں آیا؟ جواب تو آپ 6 جنوں کو نہیں آیا، شرم نہیں آتی؟ بے حیا۔ اب یہ دیکھیں یہ ٹرو سرچر باجی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں احمدی بھائی؟ سنایا تھا یار، میں بھی ایک بارہ سنانا چاہتا ہوں۔ ٹرو سرچر باجی یہ اب احمدی صاحب بھی شروع ہو گئے ہیں بے شرم اور جاہل۔ ایک منٹ ڈسپلن قائم کر لیں۔ ایسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہاں جی، ایک بندہ بات کرے۔ جی اچھا، اب شعیب صاحب آپ ذرا بات کریں۔ جی ٹرو سرچر باجی بہت شکریہ، میں آپ سے ہی بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک شخص یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کسی بندے سے کہ جو اجماع امت ہے، پوری امت کا یہ متفقہ ایک عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اہل سنت و جماعت ہیں ان کے ہاں جو بھی ہم کوئی بھی مسئلہ ہے نا وہ 4 چیزوں سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ چاروں چیزیں ہمارے ہاں مسئلے کو اخذ کرنے کے طریقے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اجماع امت ہے، اجماع امت اس کو کہتے ہیں جس پہ پوری امت جو ہے وہ متفق ہو جائے، اور اس پہ امت کا اجماع ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی یہ استدلال لیا ہوا ہے ساری امت نے، ٹھیک ہے؟ اب ایک بندے کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کر دیتے نا شعیب راجہ، پیش کر دیتے۔ مجھے بات تو اس کر میں لینے کیا دو، مسئلہ جواب والی صاحب آپ بات کو ہے؟ بڑی تکلیف ہے یار، پیش کر عجیب دیتے بات ہے نا۔ یار، ایک بندہ بات کر رہا ہے اس کے اندر بولی جا رہے ہو آپ، میرا ٹائم دیا نا۔ اجماع مطلب خیالی بنایا ہوا ہے۔ تو سرچر باجی آپ ہی تھوڑا ان کو سمجھائیں گی؟ میں ٹائم لگا دوں؟
नहीं टाइम ना लगाएं, बीच में बोले ना बस। जब ये बात कर रहा होगा मैं बड़े सुकून के साथ सुनूंगा। अगर जवाब साहब को कोई है सवाल हमने तकरीरें देखें तो तकरीर, अच्छा यार आप बोल लो, आप तकरीर कर दो। शोएब साहब आप अपनी बात तकरीर का क्या फायदा, सीधा सीधा पेश कर दें। अभी शोएब भाई पेश कर दें आज, इसमें क्या फर्क मैं पड़ता अभी है? पेश करने लगा हूँ ना, अभी आप देखना मैं कैसे पेश करूंगा। आपके 14 तबक ना रोशन हुए तो फिर मुझे कहना। अच्छा सोहेब, एक बात मैं कर लूँ सोहेब, ये ना दो यार, समझ आती है ये कैसे बात करना अच्छा नहीं, क्या मसला है? तू यार मैंने शेर पढ़ना था यार, तुम लोगों को वैसे ठीक है, एक मिनट यार, एक बंदा बोले। सोहेब, जो तुमने कहा है ना कि भाई मेरी बात कंप्लीट ही नहीं हुई, मैंने बात रखनी है अपनी, प्लीज यार ट्रुथ सीकर। अब मैंने टाइम बात बता है यार। दिया शोएब जी साहब, ट्रुथ आप आराम से बात करें जो बात करनी है। ट्रुथ सर्चर बाजी बहुत शुक्रिया। अच्छा यार ये नीचे मुझे जो कह रहा है ना वो खुद ही होगा। अच्छा तो मैं ये बात कर रहा था, अब दोबारा से मुझे वो बात दोहरानी पड़ेगी जो मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा था यहाँ पे, कि हमारे यहाँ किसी भी मसले के ऊपर जब कोई बहस होती है तो उसको लेने के 4 माखज़ हैं हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात में, मुसलमानों के यहाँ। जमात अहमदिया का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो भी मसला होता है वो कुरान और हदीस, इजमाए उम्मत और क़ियास से लिया जाता है। और ये जो मसला अभी इन्होंने छेड़ा है कि मुझे लफ्ज़ दिखाएं मासूम का, कि अंबिया मासूम होते हैं कुरान से या हदीस से, हदीस को तो मानते नहीं, कुरान से वो कह रहे थे बार बार। इसके ऊपर जो हम जाके अपने उलमा से या मुफस्सिरीन से देखते हैं तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये इजमाए उम्मत है, इस पे उम्मत का इजमा है कि अंबिया सिर्फ हैं, वो मासूम होते हैं, वो खता नहीं कर सकते, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। उसके अंदर उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में ही दलाइल रखे हैं और इसके ऊपर उम्मत का इजमा है। अब नासिर साहब ये कह रहे थे कि मुझे ये लफ्ज़ जो है वो कुरान से दिखाएं कि ये लफ्ज़ लिखे हों वहाँ पे कि अंबिया जो होते हैं वो मासूम होते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ तो नहीं लिखे हुए कुरान के अंदर। मैं कह रहा हूँ इनको कि इजमाए उम्मत ने इसके ऊपर इजमा किया है कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर। जैसे सूरत अन-निसा की आयत नंबर 64 आई थिंक, जिसके अंदर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अल्लाह ताला ने रसूलों को जो भेजा है वो अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, और अल्लाह ताला अपने रसूलों को कभी भी ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकता जिसमें नाउज़ बिल्लाह गुनाह का कोई ऐसा अमल या खता का कोई ऐसा अमल शामिल हो, और अल्लाह ताला अपने अंबिया को खता पर रहने ही नहीं देता। तो ये जो है वो इजमाए उम्मत है। और नासिर साहब को उनके घर से भी दलील दी गई, मिर्ज़ा साहब की एक तहरीर भी सुनाई गई जिसमें मिर्ज़ा साहब भी ये कह रहे हैं कि अंबिया मासूम होते हैं, गैर अंबिया मासूम नहीं होते। तो अब उन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया। तो यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब को भी कुरान का फाहम नहीं था, कि मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि अंबिया मासूम होते हैं और नासिर साहब कह रहे हैं कुरान से हमें दिखाएं, तो फिर मिर्ज़ा साहब भी नहीं दिखा सके ना इनके मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, ये शोएब साहब का जवाब कौन देना चाहेगा? इसमें जो इन्होंने बातें की ना सोहेब राजा साहब, आया हूँ, आपने मुझे ब्लॉक किया है। आप अपने आदम साहब शुरू हो गए। नहीं मैं जा रहा हूँ, किसको ज़्यादा ब्लॉक देर नहीं किया? बैठूंगा। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसी वजह थी कि ब्लॉक किए किसको? ये मुझको इब्ने आदम की जो मेरी पहली आईडी थी, जब मैं उनके साथ ब्लॉक करके उतारा गया। अच्छा मैं देख लेती हूँ। तो फिर क्या हो गया यार, ब्लॉक है जो बंदा नहीं इस काबिल होता उसको नहीं। अच्छा चले मंसूर साहब को भी ब्लॉक करते हैं ना, मंसूर साहब को ब्लॉक करते हैं। मंसूर को ब्लॉक करते एकदम। अच्छा मुझे बेशक कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता, तो मंसूर साहब को ब्लॉक कर दे, मंसूर साहब को ब्लॉक कर दे, कुछ नहीं होता। जी सीकर साहब आपका मैंने लगा दिया। बात यह है कि हर चीज़ जो है ना एक एक करके हल करनी चाहिए। मल्टीपल चीज़ें अब शुरू कर देंगे तो बात जो है वो नॉन-ल्यूट हो जाएगी, कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, बात क्लियर नहीं होगी। सबसे पहले जो ये बात की थी ना कि कुरान फिर हदीस, इसको भी थोड़ा जो है ना समझना चाहिए। कुरान मुराद है कि आगाज़ सबसे पहले है कुरान, जो बुनियाद है वो कुरान है। हदीस जो है वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर और हदीस से ऊपर बल्कि लेवल है सुन्नत का, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया। जैसे सलात का जिक्र है कुरान में, आगे सलात कैसे पढ़नी है, किन औकात में पढ़नी है, कितनी रकात होनी चाहिए, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत से करके दिखाया, और वो सुन्नत तवातर के साथ आते आते हमारे तक पहुंची, ठीक है। इसी तरह फिर हदीस जो है वो है एक्सप्लेनेशन कुरान की। जब अल्लाह ताला कहता है ना अल्लाह की और इसके रसूल की इताअत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी हदीस या जो जिसका कुरान से ताल्लुक़ ही नहीं है, कुरान ने जिसकी बुनियाद नहीं डाली, वो बातें भी हम हदीस से ले लें। सबसे पहले कुरान है और हदीस उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये इस तरह तवातर बनता है। आप अकीदे नहीं बना सकते कि जी
جو ہے اجماع پہ آپ نے عقیدہ بنا لیا جس کا ذکر ہی قرآن میں نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جس بات کا ذکر مفہوماً بھی اشارہ بھی نہ ملتا ہو قرآن میں، اور اس پہ آپ عقیدہ اجماع امت پہ بنا لیں، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے بات، یہ بالکل قرآن کے خلاف بات جاتی ہے۔ عقیدے کی بنیاد قرآن ہے، اور قرآن کی یہ بھی قرآن مزید بتاتا ہے کہ قرآن کی محکم آیات جس کے جو تشریح میں کنفیوژن نہ ہو، اس پہ عقیدہ بنتا ہے۔ ہاں جی، ایک بات میں کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو۔ جی ضرور۔ یہ جو ابن آدم بھائی کہہ رہے تھے نا، ان کو بلاک کیا، بلاک لسٹ میں نہیں ہے وہ، کچھ اور ہوا ہوگا۔ جی سیف صاحب میں آپ کا لگاتی ہوں ٹائم نا، تاکہ پلیز بیچ میں کوئی نہ بولے نا، پھر صحیح رہتا ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ بہت بہت بات یہ ہے کہ ادھر معصوم عن الخطا کی ہم بحث کر رہے تھے، نہ کہ معصوم عن گناہ، ٹھیک ہے۔ نبی گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کرتا ایسے ویسے، اس سے خطا ہوتی ہے، خطا کے اوپر بحث ہو رہی تھی۔ جو ہمارے بھائیوں نے بات کی ہے نا، ہم نے ان کو بار بار یہی پوچھا کہ بھائی خطا سے بھی پاک ہوتا ہے، غلطی نہیں کر سکتا، یہ ان دو چیزوں کو مکس کری جا رہے ہیں۔ یہ تو کسی کا بھی موقف نہیں ہے جو کہ مسلمان ہیں، ان میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ نبی چیز جو نبی کو پہنچائی جائے اس میں ہیر پھیر کرے۔ یہ کسی کا بھی موقف نہیں ہے کہ نبی احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اس کو چینج کر کے جو ہے نا بیان کرے۔ آپ لوگ جہاں پر آ کر باتوں کو گڈمڈ کر رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے کیا وہ غلطی سے بھی پاک ہوتا ہے؟ وہ بالکل مسٹیک نہیں کر سکتا، یہ سوال تھا، اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا تھا قرآن سے، نہ کہ گناہ سے۔ گناہ سے تو پاک کی بات ہی نہیں تھی، وہ تو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہدایات ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں جی جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ دو الگ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی تھی، یہ تو آپ نے اینڈ پہ یہ بات کرنے کی کوشش چاہیے، آپ کو چاہیے تھا یہ جب یہ بحث چھڑ رہی تھی تو آپ اسی وقت یہ واضح کر دیتے کہ ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ صرف انبیاء معصوم نہیں ہیں، یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی بحث ہوئی ہے وہ اسی پہ ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں معصوم کا لفظ دکھائیں قرآن سے، تو ہم نے آپ کو مرزا صاحب کی کتاب سے معصوم کا لفظ دکھایا کہ مرزا صاحب بھی یہ یوز کر رہے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو کیا مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے مرزا صاحب نے اپنا قرآن فہم اور احادیث کا فہم جو ہے وہ، کیونکہ یہ امت میں چلتا آ رہا تھا، میں نے آپ کو جیسے بھی بتایا کہ اجماع امت ہے کہ سارے امت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اب معصوم کے اندر آپ نے جب داخل ہونا ہے تو یہ ایک الگ موضوع چھڑ جانا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ اسٹیبلش کرتے وہاں پہ سیف بھائی کہ ہم یہاں پہ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ اب معصوم کے اندر سے دو موضوع نکلتے ہیں، ایک ہے معصوم عن الخطا، خطا بمانی گناہ، اور ایک ہے معصوم عن الخطا، خطا بمانی خطا اجتہادی، جس میں اللہ تعالیٰ جب کوئی انبیاء سے بھول چوک ہو جاتی ہے جو گناہ نہیں ہوتا، گناہ کی میں تعریف بھی آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ گناہ میں جیسے نعوذ باللہ شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ اس طرح کے جو باقی دیگر گناہ ہیں، شرک کرنا، یہ اس طرح کے گناہ ہیں، ان سے انبیاء بالکل پاک ہیں، معصوم ہیں، یہ امت کا اجماع ہے۔ اب رہ گیا یہاں پہ دوسرا مسئلہ، یعنی کہ خطا بمانی گناہ۔ اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ انبیاء سے نہیں ہو سکتا، ابھی سیف صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہا کہ بالکل ایسے ہی، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں۔ اب جو دوسری آپ نے بحث چھیڑی ہے معصوم کے اندر ہی کہ خطا بمانی خطا اجتہادی، تو ہاں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اس میں مفسرین یا محدثین یا علماء کی یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی، وہ ہر خطا سے پاک ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاں ان سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان کو قائم نہیں رہنے دیتا، وہ اس سے ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ درگزر کر کے معاف کر کے ان کی وہ جو ہے درستگی کر دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ نے بحث کرنی تھی تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ اس کو اسٹیبلش کرتے کہ بھائی ہمارا موضوع بحث یہ ہے اور اس کے اوپر ہم دلیل مانگ رہے ہیں۔
नासिर इसी साहब पर जो ही बात हो रही थी। नहीं एक ना मिनट यार, भाई नहीं बात उन्होंने मासूम अनिल खता तो का पूरी करने- 4 दफा ओ भाई बात तो 4 करने दफा दो। लफ्ज इस्तेमाल किया। हम भी मासूम आए हैं, अनिल मेरा खता, एक मासूम सवाल अनिल ले लें। खता, मासूम अनिल चलो थोड़ा सा एक मिनट मुझे दे दे, 1 मिनट। एक मैं एक टाइम मिनट लगाती हूँ दे ताकि दे। बीच में कोई ना बोले। तो एक मिनट सिस्टर, मैंने एक मिनट लेना सिस्टर। अभी जो है ना, तो सीकर साहब फरमा रहे थे कि हमने जो अकीदा लेना है कुरान पाक से लेना है, हदीस पाक से लेना है। तो ये जो जिली बरूजी है ये कुरान पाक से भी दिखा दें या आप कहें कि हदीस से भी दिखा दें। अगर आप दिखा सकते हैं तो मैं भी जी मैं दिखा देता हूँ जी। ठीक होगा। उसमें देखें बात यह है कि आपको जैसे मैंने